جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ولایت اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب علم ہو، جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے علم ضروری، علم ظاہر، اور پھر علم باطن جسے طریقت کا علم کہا جاتا ہے، روحانیت کا علم کہا جاتا ہے، سلوک کا علم کہا جاتا ہے، یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو علم ہے، علم طریقت یا علم باطن، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عقیدہ یہ رکھیے کہ طریقت منافی شریعت نہیں، یہ اذہان کے اندر بٹھانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس معاملے کے اندر کمزوری کی بنا پر ہزارہا لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جاہل قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی عقیدتوں کو وابستہ کر دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ شریعت کی پابندی نہیں ہے، ہم تو طریقت والے ہیں اور ہم تو اہل دل ہیں، ہم تو اہل باطن ہیں، تو یہ لوگ شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو گویا کہ معذور یا معزول نہیں تو معزول اور معزول نہیں تو بے پرواہ ہونے کا تصور دلا کر جو چاہے کرتے پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ۔ شریعت والے تو ظاہری عمل کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں دیکھو دکھاوے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے، حج ہے دکھاوے کے لیے۔ ہم تو طریقت والے ہیں، ہم باطن کا عمل کرتے ہیں، قلب کا عمل کرتے ہیں، اور یہ کسی کو دکھایا نہیں جاتا۔ یہ خاص اللہ کی اس طرح کی باتیں لچھے دار گفتگو کر کے لوگوں کو مروب و متاثر کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو شریعت کا انکار کرتا ہے، احکامات شرع کی خلاف ورزی کرے اور اس کو ہلکا جانے اور اس کا انکار کرے کہ ہم پر یہ معاف ہو گئے ہیں، وہ خود جہنم کے اندر ہے، وہ خود اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو پھر وہ کیا کسی بندے کو خدا کے قریب کرے گا، وہ کیا کسی کو راہ سلوک طے کروائے گا، وہ خود بھی جہنم اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا شریعت اور طریقت یہ الگ الگ نہیں، بلکہ ظاہری احکامات جو ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں یہ سارا شریعت ہے، اور باطن کے تزکیے اور اس کی صفائی کے لیے جو معاملات اختیار کیے جاتے ہیں انہیں علم طریقت کہا جاتا ہے یا باطن کا علم کہا جاتا ہے۔